اب آتے درس کے تیسرے حصے کی طرف، ہدی للمتقین۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے، اس میں کوئی وہم نہیں ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اے انسانوں، اس میں کوئی شک اور شبہ، لیکن یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے کن لوگوں کا؟ دیکھو، ایک آدمی شک اور شبے میں مبتلا ہے، اس کا ذہن کنفیوز ہے، تو اس کو تو ہدایت نہیں دے گا جب تک اپنے ذہن کو کلیئر نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ہے تو ہدایت کی کتاب۔ قرآن یاد رکھنا پڑھنے کی صرف کتاب نہیں ہے کہ ہم نے بس اس کو پڑھا ثواب کے لیے اور اس کو بند کر دیا، اس کو چوما اور اس کو پوشوں میں رکھ دیا، اچھے خوبصورت غلافوں میں ہم نے اس کو رکھا جس طرح مسلمان کرتے۔ نہیں، یہ ہدایت کی کتاب، یہ رہنمائی کی کتاب۔ جب تک اس کو ہم سمجھیں گے نہیں، اس کو سیکھیں گے نہیں، اس سے ہدایت ہم کس طرح لیں گے؟ اور جب اپنے ذہن کو کلیئر نہیں کریں گے اس کے بارے میں کہ اللہ کا کلام ہے نا، جو آدمی اس میں ریب پاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ اگر تم کہتے ہو کہ اس قرآن میں کوئی شک ہے تو ایک سورت بنا کر لاؤ، تم نہیں لا سکتے ہو۔ تو ہے یہ ہدایت کی کتاب، جب اس کو ہم سمجھیں گے تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ کون لوگ جن کا ذہن کلیئر ہے؟ وہ متقین ہے۔ اب آتے تقویٰ کی طرف۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کا تو معنی ہے دلائل کے ذریعے، برہان کے ذریعے، علم کے ذریعے راستے کو بتانا، راستے کو صاف کرنا، اس کے لیے اس کو راستے پر چلانا۔ لیکن متقین عربی میں ان لوگوں کو کہتے جو محتاط لوگ ہوتے۔ ایک انسان محتاط ہے، احتیاط برتتا ہے کہ وہ نقصانوں سے بچے۔ ایک انسان لاپرواہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، لاپرواہ انسان کو آپ بار بار بتائے کہ یہ کام مت کرو، اس کام میں نقصان ہے، وہ آپ کی بات کو نہیں سنے گا، اس لیے کہ وہ لاپرواہ ہے، اس کو پرواہ نہیں اپنا۔ لیکن ایک آدمی محتاط، اگر اس کو بولو یار آگے کھڈا ہے مت جاؤ، آگے چور ہے، وہ نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں، ایک ڈرائیور احتیاط سے گاڑی چلاتا ہے تو وہ تمام علامات کا روڈوں پر جو ہوتے ہیں نشانات، اس کا وہ خیال رکھتا ہے۔ اور ایک ڈرائیور محتاط نہیں ہوتا، اس کو لاکھ بول رہے یار آگے جو ہے نا ایک سخت موڑ آ رہا ہے، ایک کٹھن موڑ ہے، آگے فلاں، وہ دھیان نہیں کرے گا۔ تو اس قرآن سے وہ فائدہ اٹھاتے جو متقین ہے۔ متقی کہتے محتاط اور سنجیدہ انسانوں، جو سنجیدہ لوگ، دور اندیش لوگ، حقیقت پسند لوگ، اچائی برائی میں تمیز کرنے والے، برائی کو چھوڑنے والے اور اچائی پر عمل کرنے والے، اچائی کو اپنانے والے، جو اچائی کے طالب ہیں، جو نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں، اس کو وقایا عربی میں کہتے ہیں۔ کتاب، جو کتاب کا کور ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقایا، وقایا اس کو کہتے ہیں، چونکہ وہ اس کتاب کی حفاظت کرتے۔ وہ وقایا کور کہتے، وہ اس کتاب کے اوراق کی حفاظت کرتے، اس لیے اس کو کہتے ہیں وقایا۔ وقایا ایک ایسی صلاحیت ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا رویہ ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے غلط کاموں سے۔ تو جو غلط کاموں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ ضرور بالضرور قرآن سے ہدایت لے گا، اور جس کو پرواہ نہیں ہے وہ قرآن سے ہدایت نہیں لے گا، بھلے اس کو بار بار وہ پڑھے۔ بہت سارے لوگ قرآن کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن، ہم سارے مسلمان قرآن کو مانتے نا، 2 ارب انسان قرآن کو مانتے، لیکن اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ محتاط نہیں ہے، ہم سنجیدہ لوگ نہیں ہے، ہم نے رسمی طور پر قرآن کو مانا ہے۔ اور عربوں میں گھوڑا جب اس کے پاؤں میں نال نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے پاؤں کو زخموں بچانے کے لیے بڑے احتیاط سے سنبھل کر چلتا تھا۔ تو عربی میں کہتے تھے نا وقل فرس من الحفا، یہ جو گھوڑا ہے چونکہ اس کے پیروں میں
وہ نال نہیں ہے تو وہ بہت سنبھل کر چلتا ہے کہ مجھے کوئی کانٹا نہیں چبھے، کوئی نقصان نہیں ہو جائے۔ اور وہ شخص، حضرت عمر فاروق نے صحابی سے پوچھا متقین کے بارے میں، تو انہوں نے آپ کو کہا کہ متقین، آپ نے دیکھا عرب لوگ کی کھلے ڈولے جو ہے نا کپڑے پہنتے، کھلے ڈولے لمبے کپڑے پہنتے تھے، تو فرماتا وہ ایک جاریوں میں جا رہا ہے، وہ آدمی کھلے ڈولے اس نے کپڑے پہنے، وہ کیسا جائے گا کہ اس کے کپڑے، اس نے بولا وہ خیال کر جائے گا، وہ آگے بھی دیکھے گا، پیچھے نیچے ہر طرف کہ کوئی کانٹا وغیرہ اس کو نہیں چبھے نا، اس کے کپڑوں میں کو نہیں چبھے۔ تو فرمایا یہ متقین آدمی، اس طرح سنبھل کر چلنا۔ شیطان نے بہت سارے جال بچھائے، بہت سارے کانٹے بچھائے، بہت سارے دام ہیں اس کے، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرے گا کہ ایک انسان اس جال میں پھنس، اس دام میں پھنس۔ اسی طرح نفس ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب داموں سے، جالوں سے بچنے کے لیے اپنے احتیاط برتنا ہے۔ جب ہم احتیاط برتیں گے تو قرآن عظیم شان ہمیں ہدایت دے گا کہ ابھی تم نے ایسا کرنا ہے، یہاں تم نے ٹھہرنا ہے، یہاں تم نے چلنا ہے، یہاں تم نے بیٹھنا ہے، یہاں تم نے کھڑا ہونا ہے، یہاں تم نے یہ کرنا ہے، وہاں تم نے کرنا۔ خبردار یہ چیز مت کرو، یہ تم کو نقصان دے گا۔ شراب مت پیو، یہ تم کو نقصان دے گا۔ جھوٹ مت بولو، یہ تمہیں نقصان دے گا۔ سچ بولو، یہ تمہیں فائدہ دے گا۔ اپنے والدین کا خیال کرو، اس میں فائدہ ہے، نہیں کرو اس میں نقصان ہے۔ خبردار وعدوں کی پاسداری کرنا، اگر تم وعدوں کو نہیں نبھاؤ گے تو تم کو نقصان ہوگا۔ امانتوں میں خیانت مت کرو، شرک مت کرو نا۔ اس طرح آپ کو بار بار قدم پہ قدم آپ کو بتائے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اور چونکہ آپ متقی ہیں، آپ غلط کاموں سے بچنا چاہتے، تو ایک دم آپ قرآن سے ہدایت لیں گے۔ اور اگر آپ پرواہ نہیں کریں گے تو لاکھ بار آپ اس کو پڑھیں۔ لیکن ہم مسلمان پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے، ہم پڑھتے ہیں، ہم بدعنوانی بھی کرتے، ہم پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام بھی نہیں کرتے، ہم قرآن پڑھنے والے لوگ شرک بھی کرتے، ہم قرآن والے لوگ قرآن پر عمل بھی نہیں کرتے۔ یہ اس لیے کہ ہم مسلمان تو ہے لیکن متقی نہیں ہے۔ جب تک اپنے اندر اب تقوی پیدا نہیں کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا، ہے سورہ ال عمران کی آیات 103 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقویدار بنو، صحیح معنوں میں تقویدار بنو، تاکہ قرآن تم کو پھر ہدایت دے دے، تاکہ تم غلط کاموں سے بچ جاؤ، تاکہ تم اچھے انسان بن جاؤ، بلائی کے طالب بنو اور برائی سے بچنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ کام میں نے غلط کیا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے پھر سزا دے گا، تو پھر میں کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کا مجھ سے حساب کرے گا۔ اگر میں نے کسی کا حق چھڑایا تو اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑے گا نہیں، تو قرآن آپ کو ہدایت دے گا۔ اسی لیے فرمایا اسی سورہ ال عمران کی آیات 102 میں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا تو وہ ہدایت پا گیا سیدھے راہ کی طرف۔ تو ہو گیا کہ قرآن بالکل ہدایت دینے والی کتاب، لیکن کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہم آہستہ آہستہ الف لام میم حروف مقطعات ہم نے پڑھا نا، اس کے بارے میں، ذالک الکتاب کے بارے میں ہم پڑھا نا، لا ریب کے بارے میں پڑھا، ہدی للمتقین۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم آگے چلتے جائیں گے، وما علینا الا البلاغ۔